السلام علیکم ناظرین کرامی، آج کا درس شروع ہونے سے پہلے سارے حوالوں پر ایک نظر کر لے جو اسکرین پر دیے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرامی، آج تفسیر قرآن کی چوتھی نشست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو سراپا نورانیت، روحانیت اور اخلاص سے بھر دے اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے اور نفسانیت کا شکار ہونے سے اللہ تعالیٰ 100% محفوظ رکھے۔ جن ساتھیوں نے اگلی نشستوں کی ویڈیوز نہ دیکھی ہو وہ ضرور دیکھ لے تاکہ یکے بعد دیگرے 1 بائی 1 بات کا مکمل صحیح طریقے سے سمجھنا آسان ہو، کیونکہ آنے والی ہر بات پیچھے والی بات سے جڑی ہوئی رہتی ہے۔ ساری ویڈیوز کی لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے۔ بہرحال آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 ہے مالک یوم الدین، جس کے معنی ہے بدلے کے دن کے مالک ہے۔ آیت شریفہ میں مالک کا لفظ استعمال ہوا جو ملک سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ اس میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہو۔ مثلا اگر آپ پتھر کے مالک ہیں تو آپ کو مکمل اختیار ہے، چاہے تو آپ اس کو مسجد کے منبر میں لگا دے، چاہے تو بیت الخلاء کے فرش میں لگا دے۔ چنانچہ اسی طریقے سے اللہ رب العزت بدلے کے دن کے مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مکمل اختیار ہے، چاہے تو گنہگار کو گناہ کی سزا دے، چاہے تو معاف کر دے۔ اسلام سے پہلے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گنہگار کو گناہ کی سزا دینا واجب ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کے عقیدے کفارے کی بنیاد اسی پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے تھے، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا اور کسی بہانے سے سولی پر لٹکوا دیا اور اس طرح سے تمام انسانوں کی طرف سے کفارہ دلوا دیا۔ چنانچہ سارے عیسائی قیامت تک کے لیے اب فارغ ہو گئے، جو چاہے کرے، جس گناہ میں چاہے مبتلا ہو، کوئی پکڑ دکڑ نہیں، کیونکہ ان کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کفارہ دے کر کے چلے گئے۔ چنانچہ اسی غلط خیال کی تردید کے واسطے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کے مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی طرح سے مجبور نہیں ہے اس بات پر کہ گنہگار کو گناہ کی سزا دینا اس کے لیے واجب ہو۔ وہ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ روزے جزا کی کیا حقیقت ہے اور عقلاً اس کی کیا ضرورت ہے، یہاں چند باتیں قابل غور ہے۔ اول یہ کہ روزے جزا کس دن کا نام ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات پر ملکیت ہے، تو پھر روزے جزا میں ملکیت کی کیا خصوصیت ہے۔ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کے نیک و بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس کا نام ہے روزے جزا۔ لفظ روزے جزا سے ایک عظیم الشان فائدہ یہ ہوا کہ دنیا اللہ رب العزت نے بدلے کی جگہ نہیں بنائی، نیک و بد اعمال کا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملے گا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ دنیا دارالعمل ہے، فرض ادا کرنے کا دفتر ہے، تنخواہ یا صلہ وصول کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ چنانچہ اگر اس دنیا میں کسی شخص کو عیش و عشرت اور مال و دولت سے مالا مال دیکھا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و محبوب ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اس دنیا میں رنج و مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کو بھی رنج و مصیبت میں دیکھ کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتوب و مغضوب ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ اور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ اللہ رب العزت برائی کرنے والوں کو برائی کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نیکی کا بدلہ دے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں بہت سے لوگ ظالم ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ مظلوم ہوتے ہیں۔ کچھ مظلوم ایسے ہوتے ہیں کہ حکومت ان کو ان کے ظلم کا بدلہ ظالم سے دلوا دیتی ہے اور ظالم کو اس کی سزا مل جاتی ہے، لیکن بہت سارے مظلوم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو
انصاف نہیں مل پاتا، کیونکہ ظالم کا ظلم عدالت میں ثابت ہی نہیں ہو پاتا۔ تو یہاں بہت بڑا ایک سوال ہے کہ ان مظلوموں کا کیا جن کو اس دنیا میں انصاف نہیں ملا، اور ان ظالموں کا کیا جو اپنے ظلم کے باوجود سینہ تان کر کے اس زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں؟ اس کا جواب صرف اور صرف اسلام ہی کے پاس ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ رب العزت روز جزا قائم فرمائیں گے، بدلے کے دن کو قائم فرمائیں گے، اور اس دن تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور سب کے درمیان حساب کتاب برابر سرابر کر دیں گے۔ چنانچہ عقلاً بھی یہ بات خوب اچھی طریقے سے محسوس ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں صرف کمانے، کھانے، موج مستی کرنے اور مر جانے کے واسطے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ تمام انسانوں کو ایک نہ ایک دن دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے تمام اعمال کا بدلہ پانا ہے، چاہے اس نے نیک اعمال کیے ہو چاہے بد اعمال کیے ہو۔ دوسری بات یہ تھی کہ روز جزا کی ملکیت کی کیا خصوصیت ہے جبکہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت میں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کائنات میں حال میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو کسی نہ کسی چیز کا ضرور مالک بنا کر کے رکھا ہے۔ کسی کو حکومت کا مالک بنایا ہے، تو کوئی زمین جائیداد کا مالک ہے، کوئی دکان کا مالک ہے، کوئی مکان کا مالک ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی چیز کا ضرور مالک ہے۔ ایک فقیر بھی کسی نہ کسی چیز کا ضرور مالک ہے، اگرچہ یہ ساری ملکیتیں ناقص ہے، عارضی ہے اور ظاہری ہے، مگر قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، بدلے کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن یہ ظاہری، عارضی اور ناقص ملکیتیں بھی ختم ہو جائے گی۔ سارے کے سارے انسان خالی ہاتھ ہو جائیں گے، ملکیت نام کی چیز کسی انسان کے پاس نہیں رہے گی۔ اس دن ساری کی ساری ملکیتیں، ظاہری، باطنی، سب ملکیتیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی ہوگی۔ چنانچہ اسی بات کی طرف دھیان دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، کہ اللہ رب العزت بدلے کے دن کے مالک ہے، یعنی اس دن کسی کی کوئی ملکیت نہیں رہے گی، صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کے لیے ہی ملکیت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن پاک کا سمجھنا آسان فرمائے اور ہم سب کو اپنے خزانے علم سے قرآن پاک کا علم لدنی اور فہم لدنی عطا فرمائے۔ اور آپ تمام حضرات سے یہ خصوصی درخواست ہے کہ اس پروگرام کی لنک کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے تمام متعلقین تک پہنچانے کی کوشش کرے اور غیر مسلموں تک بھی ضرور پہنچائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہدی للناس، قرآن پاک ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ اس لنک کو غیر مسلموں تک بھی ضرور پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔